اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، ہم سورہ البقرہ کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے اس سورہ مبارکہ کی 20 آیات کی تفسیر سے آشنائی کا شرف حاصل کیا۔ آج کے درس کا آغاز آیت نمبر 21 سے ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اے لوگو، قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طرح سے اللہ نے مختلف افراد کو مختلف اسلوب سے مورد خطاب قرار دیا ہے۔ یہ خطاب خداوندی کسی خاص صنف کو، کسی خاص معاشرے کے طبقے کو نہیں، بلکہ تمام بشریت کو خطاب ہے۔ یا ایہا الناس، جو بھی انسان ہے اس کو خطاب ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، اس رب کی کہ جس نے تمہیں خلق کیا۔ یعنی خداوند عالم بتانا یہ چاہتا ہے کہ عبادت اسی کی ہوتی ہے کہ جو انسان کا خالق ہو۔ یعنی عبادت صرف و صرف خالق کی ہوتی ہے، نہیں تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ صرف اللہ یہ کہہ دیتا کہ اعبدو، عبادت کرو میری۔ نہیں، خلقکم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت صرف و صرف خالق سے مخصوص ہے۔ جو انسان کا خالق ہے، جو انسان کا پیدا کرنے والا ہے، یہ صرف اس ہی کے لیے مخصوص ہے کہ انسان صرف و صرف اس کی عبادت کرے۔ والذی من قبلکم، یعنی صرف اللہ تمہارا ہی خالق نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے بھی جو افراد آئے ان کا بھی اللہ ہی خالق ہے۔ جو تم سے پہلے افراد موجود تھے مختلف شکل میں، ان کا بھی اللہ خالق ہے۔ لعلکم تتقون، شاید تم اللہ کی عبادت کر کر اپنے آپ کو متقین کی فہرست میں داخل کر دو۔ شاید آپ حضرات مستحضر ہوں کہ ہم نے شروع میں متقین کی صفات بیان کی، پھر منافقین کی صفات بیان ہوئیں، کافرین کی صفات بیان ہوئیں۔ اب اللہ نے ایک خطاب عمومی یہ رکھا کہ تمام لوگوں کو دعوت دی تاکہ لوگ منافقین سے بچ سکیں اور کافرین سے بچ سکیں اور متقین کی فہرست میں داخل ہو سکیں۔ اس لیے اللہ نے یہ اس طرح کا خطاب اور اسلوب اختیار کیا۔ الذی، آیت نمبر 22، الذی جعل لکم الارض فراشا، کس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا۔ اس اللہ کی عبادت کرو الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش قرار دیا، یعنی زمین کو تمہارے لیے باعث آرامش قرار دیا، زمین کو تمہارے لیے باعث سکونت قرار دیا، زمین کو اس طرح سے مسطح اللہ نے قرار دیا کہ تم زمین پر چل سکو، تمہارے لیے زمین کو ہموار بنایا تاکہ تمہیں زمین پر چلنے میں دشواری پیدا نہ ہو، تاکہ تم آسانی سے زمین پر اپنے مکانات کی تعمیر کر کر اور تمام
دیگر ضروریات کو فراہم کر کر زمین پر آسانی سے زندگی بسر کر سکو۔ یعنی اللہ نے انسان کی تخلیق سے پہلے زمین کو خلق کیا اور زمین پر تمام وہ چیزیں فراہم کیں کہ جو انسان کے لیے ضروری تھیں۔ یعنی ضروریات کا سامان اللہ نے پہلے پیدا کیا، پہلے فراہم کیا، پھر انسان کو بھیجا۔ یہی مطلب رب کا ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہو کہ سورہ الحمد الحمدللہ رب العالمین، میں نے وہاں پر بھی عرض کیا تھا، تو رب کا مطلب یہی ہے، پالنے والا حقیقی رب وہی ہے کہ جو انسان کی طلب سے پہلے اس کی طلب کو فراہم کرے، انسان کی ضروریات کو اس سے پہلے خلق کرے، اس سے پہلے کہ انسان ضروریات کی چیزوں کو خدا سے طلب کرے، اللہ نے پہلے ہی وہ تمام چیزیں انسان کے لیے فراہم کی ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش قرار دیا۔ والسماء بناء، اور آسمان کو ایک شامیانے کی طرح تمہارے سروں پر قرار دیا تاکہ تم اپنے آپ کو ایسا محسوس نہ کرو کہ اگر تم جب اوپر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو تو تمہیں خوف محسوس ہو۔ نہیں، اللہ نے آسمان کا شامیانہ لگایا اور شامیانے کو بھی تمام خوبصورت زیوروں سے آراستہ کیا، ستاروں کی شکل میں، چاند کی شکل میں، سورج کی شکل میں۔ یعنی اگر آپ تصور کریں اگر آسمان ان تمام چیزوں سے خالی ہو تو بہت وحشتناک ہوگا رات کی تاریکی میں، لیکن اللہ نے تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے، بشریت کا خیال رکھتے ہوئے تمام چیزوں کا خیال رکھا، زمین کا فرش بچھایا، زمین پر طرح طرح کی نعمتیں خلق کیں، زمین کو خوبصورت بنایا، اشجار پیدا کیے، پھل پیدا کیے، سبزیجات پیدا کی، اور زمین کو تمام چیزوں سے آراستہ کر کر اس طرح سے بنا دیا کہ اب انسان کا دل ہی نہیں چاہتا کہ دنیا سے جائے۔ آسمان کو خلق کیا اور آسمان کو مزین فرمایا تمام طرح کے ستاروں، سورج، آفتاب اور دیگر قندیلوں سے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اللہ نے پانی نازل کیا، یعنی بارش کی شکل میں۔ بارش کی شکل میں اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا تاکہ زمین پر جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ بارش کے پانی سے سیراب ہو سکیں اور زمین زرخیز ہو سکے تمام ضروری چیزوں کے پیدا ہونے کے لیے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اللہ نے بارش کو نازل کیا، پانی کو نازل کیا، اور اس کے ذریعے اللہ نے زمین سے طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی، پھل پیدا کیے، سبزیجات پیدا کی، اور تمام وہ چیزیں جو انسان کے معقولات میں، کھانے پینے میں شمار ہوتی ہیں، وہ تمام چیزیں اللہ نے اس طرح سے زمین سے پیدا کیں۔ رزقاً لکم، وہ چیزیں انسان کے لیے رزق قرار پائیں، یعنی رزق کے عنوان سے سبزیجات، پھل، یہ ساری چیزیں، اور دیگر ادویات، دوائیاں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ زمین سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی ہر چیز کا اللہ نے خیال رکھا انسان کے لیے۔ فلا، پھر ارشاد ہو رہا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، بس اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دیں، تم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ کیونکہ اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ نے زمین کو خلق کیا، اللہ نے آسمان کو خلق کیا، کیوں؟ تمہاری آرامش کے لیے، تمہارے آرام کے لیے، تمہاری سہولت کے لیے۔ اور پھر جب یہ تمام چیزیں اللہ نے خلق کی، زمین سے طرح طرح کی نعمتیں پیدا کیں، طرح طرح کی نعمتیں اگائیں، تو بس تمہیں اب یہ چاہیے کہ مقام شکر میں آ جاؤ اور اب اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک قرار نہ دو۔ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو، کیونکہ اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دو گے تو تم مشرک ہو جاؤ گے اور تمام نعمتوں سے محروم ہو سکتے ہو۔ وہ نعمتیں جو
حالانکہ یہ نعمتیں تمام وہ ہیں جو عمومی ہیں، لیکن کچھ خاص نعمتیں بھی ہیں جو خاص بندوں کے شامل حال ہوتی ہیں۔ مشرک اگر تم ہو جاؤ گے تو ان خاص نعمتوں سے تم محروم ہو جاؤ گے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو۔ وانتم تعلمون، اور تم بھی یہ جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا، زمین کو خلق کرنے میں اللہ کا کوئی شریک ہوتا، آسمان کو خلق کرنے میں نعوذ باللہ اگر کوئی اللہ کا شریک ہوتا، یہ طرح طرح کی نعمتیں، طرح طرح کے پھل سبزیجات زمین سے اگانے میں اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا، زمین کو سجانے میں، یہ پوری کائنات میں جو نظم قائم ہے زمین سے لے کر کہکشاں تک، اگر ان تمام نظم کو قائم کرنے میں کوئی اللہ کا شریک ہوتا تو وہ سامنے تو آتا، لیکن تم جانتے ہو اس بات کو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اس لیے اللہ کا کسی کو شریک قرار نہ دینا۔ آیت نمبر 23، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ شاد خداوندی ہے، اور اگر تمہیں شک ہے ہم نے جو قرآن کی شکل میں اپنے پیامبر پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہے، ان کنتم فی ریبن، اگر تمہیں شک ہے، مما نزلنا علی عبدنا، جو چیز ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، یعنی قرآن اور اس کے پیغامات، اگر تمہیں اس میں شک ہے، فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو جاؤ تم اس کی طرح کا ایک سورہ ہی لے آؤ۔ اگر تمہیں شک ہے کہ بھئی یہ تاریخ میں موجود ہے نا کہ یہ ان لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ قرآن کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی ہے، پیامبر نعوذ باللہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں اور بلاغت میں ماہر ہیں۔ عرب میں تو اس زمانے میں دیکھیے، ہر زمانے میں جو نبی کو معجزہ دیا گیا، اس زمانے کے اعتبار سے اس زمانے کے نبی کو معجزہ عطا کیا گیا۔ تو پیامبر گرامی جس ماحول میں مبعوث ہوئے، بھیجے گئے رسالت کے لیے، وہ ماحول ایسا تھا کہ وہاں پر زبان کا بہت زیادہ اہمیت تھی، یعنی وہاں پر ادب کے لحاظ سے اور بلاغت و فصاحت کے اعتبار سے کلام کا بہت وہاں پر اعتبار تھا، یعنی ایک طرح سے تمام چیزوں پر جو ہے وہ کلام، شعر و شاعری، یہ چیزیں غالب تھیں۔ جس کا سب سے اچھا جو ہے کلام ہوا کرتا تھا، اس کو سب سے اچھا سمجھا جاتا تھا، تو اس لیے ایسے ماحول میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ تو لوگوں نے یہی کہا کہ یہ جو قرآن نازل ہو، جس کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا، بلکہ یہ تو ہماری زبان ہی ہے، اور ہم تو بہترین اشعار کہتے ہیں، بہترین کلام ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایسے انہوں نے بھی ایک کلام پیش کر دیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ یہ میری طرف سے نازل نہیں ہوا، تو جاؤ اس کی طرح کا ایک سورہ لے آؤ، ایک ہی سورہ لے آؤ اس کی طرح کا تم۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تمہیں میں اجازت دیتا ہوں کہ جاؤ بلاؤ شہداءکم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کو تم بلانا چاہتے ہو بلا لو، اللہ کے علاوہ جس کو تم مدد کے لیے بلانا چاہتے ہو، ایک سورے کو اس کی طرح سے پیش کرنے کے لیے تم اگر لانا چاہتے ہو تو جاؤ لے آؤ ایک سورہ، اور اس سورے کو لانے میں جس کو تم چاہو، جس کی تم چاہو مدد لے سکتے ہو، جس کو تم چاہو گواہ قرار دے سکتے ہو، جس کو تم بلانا چاہو اپنی اس سورے کو لانے میں اس کی طرح سے مدد کے عنوان سے تم لا سکتے ہو، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے وعدے میں، اپنی گفتار میں سچے ہو، یعنی تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ میری طرف سے بھیجا نہیں گیا بلکہ محمد نے بنا لیا ہے، اگر تم اس میں سچے ہو تو جاؤ اس کی طرح کا ایک سورہ لے آؤ۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے آیت نمبر 24 میں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ دیکھیے عربی زبان، ہر زبان کی کچھ باریکی ہوا کرتی ہے، لیکن عربی زبان تمام زبانوں میں ایک ممتاز زبان ہے، وسیع و
بہت وسیع المعانی زبان ہے۔ لن عربی زبان میں جو استعمال ہوتا ہے وہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہمیشہ کی نفی کے لیے، یعنی مستقبل میں بھی کبھی بھی وہ کام انجام نہیں پا سکتا۔ اسی لیے اللہ نے کیا یہاں پر لفظ لن استعمال کیا کہ ولن تفعلوا، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے اور کسی بھی زمانے میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ تم اس طرح کا ایک قرآن کی طرح کا ایک قرآن کی مثل ایک سورہ لے آؤ۔ پہلے اللہ نے کہا کہ جاؤ لے کر آؤ اور تم ایسا نہیں کر سکتے، پھر اللہ کہا تم ایسا ہرگز کر ہی نہیں سکتے، کبھی بھی تم قرآن کے مقابلے میں کوئی سورہ پیش نہیں کر سکتے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، اور ڈرو اس آگ سے کہ جس آگ کا ایندھن میں نے لوگوں کو قرار دیا ہے، یعنی اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن خود افراد ہیں، خود لوگ ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ ایندھن کا کام کریں گے، وہاں پر جہنم میں ان کے اعمال ایندھن کا کام کریں گے۔ والحجارہ، اور پتھر ہیں، اعمال ایندھن کا کام کریں گے، یعنی خود افراد جلائے جائیں گے اور پتھر اس آگ کا ایندھن ہوں گے۔ حالانکہ آگ لکڑی سے جلتی ہے، دیگر پتوں سے یا سوکھی لکڑی سوکھے پتوں سے جلتی ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، اس آگ میں جانے سے بچو کہ جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اور تمہارے اعمال تمہیں اس آگ کا ایندھن قرار دیں گے۔ اس لیے آگاہ ہو جاؤ، میرے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو، اور یہ نہ کہو کہ یہ قرآن کلام الہی نہیں ہے، یہ نہ کہو۔ اعدت للکافرین، اور میں نے یہ آگ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے یہ کافرین کے لیے آمادہ کر رکھی ہے، اس لیے کافر نہ ہو جاؤ، میرا انکار نہ کرو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ، آیت نمبر 25، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ارشاد و خداوندی ہے، پیغمبر گرامی سے خطاب ہے کہ آپ ان کو بشارت دے دیجئے، بشارت دے دیجئے آپ ان افراد کو کہ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح انجام دیا۔ ایمان اور عمل صالح، وقت نہیں ہے کہ میں اور اس میں گفتگو کر سکوں اس عنوان پر، عمل اور ایمان پر 2-4 منٹ اس میں لینا چاہوں گا میں، کہ ایمان کی بہت اہمیت ہے، عمل کی بہت اہمیت ہے۔ ایمان مکمل عمل ہے اور عمل مکمل ایمان ہے۔ ایمان عمل کے بغیر کسی اہمیت کا حامل نہیں، اسی طرح سے عمل بغیر ایمان کے کسی طرح کی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ دونوں اگر ساتھ میں پائے جائیں گے تبھی انسان منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے، جبھی انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح، ایمان لے کر آئے، اپنے عقائد کو درست کرے، اپنے عقائد کو صحیح کرے، اس پر مستحکم ہو، پوری طرح سے پورے وجود سے ایمان لے کر آئے۔ اور جب انسان کسی چیز پر، جب انسان پورے وجود سے ایمان لے کر آئے گا، اللہ پر ایمان لے کر آئے گا، انبیاء پر ایمان لے کر آئے گا، قرآن کریم اس کی تعلیمات پر ایمان لے کر آئے گا، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا ایمان اس کے عمل سے ظاہر نہ ہو۔ روایات ہیں، اس میں متعدد روایات موجود ہیں اس عنوان پر کہ ایمان انسان کو عمل کی دعوت دیتا ہے، ایمان علم انسان کو عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان پورے وجود سے ایمان لے کر آئے، اللہ کو درک کرے، اللہ کی توحید پر ایمان لے کر آئے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایمان لانے کے بعد کہ ایمان عمل کی شکل میں ظاہر نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ عمل انسان کے ایمان کی عکاسی بیان کرتا ہے، انسان کا عمل یہ بتاتا ہے کہ یہ کس عقیدے پر ہے، کیا اس کے عقائد ہیں۔ تو اس لیے قرآن میں اکثر و بیشتر مقامات پر جہاں ایمان کا ذکر ہے وہ عمل صالح کا ذکر ہے۔ سورہ والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔
تمام انسانیت گھاٹے میں سوائے ان افراد کے جو ایمان لے کر آئے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح انجام دیا۔ عمل تو سب انجام دیتے ہیں، عمل کا مطلب کسی کام کو انجام دینا، ہر کوئی نہ کوئی کام انجام دے رہا ہے، لیکن ملاک کیا ہے؟ عمل صالح ہونا چاہیے، عمل نیک ہونا چاہیے۔ ایمان اور عمل نیک جب انسان کے پاس آئے گا تب انسان منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایمان اور عمل صالح انجام دینے والے افراد کے لیے جنت ہے، ایسے باغات ہیں کہ جن باغات کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ کلما رزق منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل، اور جب ان افراد کو ان باغات سے نعمتیں دی جاتی ہیں، پھل اور میوے دیے جاتے ہیں، طرح طرح کے شربتوں سے جو نہریں جاری ہیں جنت میں، باغات کے نیچے شربت کی نہر، شہد کی نہر، دودھ کی نہر اور شیرین پانی کی نہریں، تو جب یہ ان تمام نعمتوں سے فیضیاب ہوتے ہیں، کلما رزق منها من ثمرۃ، جب یہ افراد ان طرح کی تمام نعمتوں سے سیراب ہوتے ہیں، فیضیاب ہوتے ہیں، رزقاً، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے پہلے یہ چیزیں مل چکی ہیں، اس طرح کی چیزیں کیا ہے ہم پہلے لے چکے ہیں، ہمیں اللہ نے پہلے اس طرح کی چیزیں دی ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے اس طرح سے کہ یہ چیزیں کیا ہیں، ہم پہلے اللہ سے لے چکے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی شباہت تو ان چیزوں میں ہو سکتی ہے۔ سیب وہاں پر بھی ہے، ہو سکتا ہے سیب وہاں پر بھی ہو، جس طرح کے میوے یہاں ہیں اس طرح کے میوے وہاں پر بھی ہوں، لیکن ان کی کیفیت اور ان کی خصوصیات ان میوات سے، دنیاوی چیزوں سے ایک دم جدا ہوں گی، وہ کیفیت ان کی جدا ہوگی، اور ان چیزوں کے علاوہ کچھ ایسی نعمتیں بھی ہوں گی جو انسان نے دنیا میں نہ دیکھی ہوں گی نہ انسان نے سنی ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان افراد کے لیے جنت میں زوجہ ان کی ہوں گی، یعنی حوریں کیا ہے، حوروں سے ان کی ازدواج ہوگی، اور وہ حوریں ایسی ہوں گی مطہرہ کہ جن کے پاس کسی طرح کی نجاست کا گزر نہ ہوگا، محض پاک حوریں وہ ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ افراد، کون افراد؟ کہ جو ایمان لے کر آئے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح انجام دیا، یہ افراد ہمیشہ اس طرح کی نعمتوں کے درمیان رہیں گے، اس طرح کی نعمتوں کے درمیان رہیں گے اور ان سے فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ آج کا درس یہیں تک رہے گا، انشاءاللہ کل سے پھر یہیں سے درس کا آغاز ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔